اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. الیوم احل لکم الطیبات، وہی انداز ہے الیوم اکملت لکم دینکم. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور طعام ان لوگوں کا جن کو ہم نے کتاب دی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے. یہاں طعام سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے. مطلق طعام اہل کتاب کا غیر مسلم کا استعمال کرنے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ذبح شدہ چیز نہ ہو، غیر مسلم کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے. پھل، اناج، انار، کوئی بھی چیز غیر مسلم ممالک کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے، ان چیزوں کا ذبح کے ساتھ تو تعلق ہوتا نہیں ہے، تو غیر مسلم استعمال ان کی چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے. یہ قول ہے تفسیر حازن کا، یعنی طعام سے مراد یہاں طعام صرف کھانا پینا نہیں بلکہ ذبیحہ وہ مراد ہے. ایک بات تھوڑی سی تمہیدی طور پر ذہن میں رکھ لیں، مشرکین کی دو قسمیں. مشرکین کی ایک قسم وہ ہے جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں. ان کے پاس کتاب آئی، کسی ایک نبی کو ماننے کا ان کا دعویٰ ہے، اور اس نبی کے ساتھ اپنی نسبت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو ایک طرح کے مشرک ہو گئے یہ. اور دوسرے وہ
جو آسمانی کسی کتاب کو اور کسی نبی کو نہیں مانتے، ہندو، سکھ، مجوسی، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی بھئی اہل کتاب کون ہے؟ جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ یہ جو کہا نا بھئی ان کا ذبیحہ حلال ہے، انہیں توحیدی اور مواعظ سمجھ کے نہیں کہا کہ تمہارا ذبیحہ حلال ہے، کہ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یہ سمجھ کے نہیں کہا۔ آگے اس اعتراض کا جواب بھی آ رہا ہے۔ انہیں یہ سند نہیں جاری کی کہ تمہارا ذبیحہ حلال ہے لہذا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، اور انہیں مشرک کہہ کر، اہل کتاب کہہ کر ان کے ذبیحے کو حلال قرار دیا۔ کتنی ان کی نا عیوب نکالے۔ یہودیوں ہی کے بارے میں نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ اہل کتاب تم عجیب لوگ ہو، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے اندر تحریف کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر جو ہلاک ہو اور ان پڑھ لوگوں سے کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کے سارے عیوب کا ذکر کر کے پھر بھی ان کو خطاب جو دیا وہ اہل بیت کا دیا، اہل کتاب کا دیا۔ لہذا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اور جو کسی کتاب آسمانی کتاب کو نہیں مانتے اور ان کی نسبت کسی آسمانی کتاب کے ساتھ نہیں ہے تو ان کا ذبیحہ حلال ہو نہیں۔ یہ جمہور علماء کا مسلک ہے، اور اسی پہ تقریباً متقدمین متاخرین علماء کا اتفاق ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی تک چلے گئے، مبالغہ آرائی تک چلے گئے۔ اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آپ کو پاکستان بہت بڑا ہے، آپ کو ماڈل ٹاؤن میں بھی اس معیار کا نہ توحیدی ملے گا اور نہ ذبح کرنے والا ملے گا۔ میں نے جو اشارہ کر دیا وہ کافی ہے۔ تو یہ تمہید میری سمجھ آ گئی نا۔ مشرکین کی کتنی قسمیں؟ دو، اہل کتاب اور دوسرے ہاں جی جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، جیسے ہندو، سکھ، مجوسی اور دیگر جتنے ایسے ہیں جو اپنی کسی کتاب کے ساتھ ان کی نسبت نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات،
آج کے دن حلال ہیں تمہارے لیے طیبات نیازات اللہ، اور ذبیحہ ان لوگوں کا اوت الکتابہ جن کو ہم نے کتاب دی، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا طعام یعنی تمہارا ذبیحہ حل لہم ان کے لیے حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ اصل میں ایک شبے کا ازالہ ہے، ایک شبہ تھا اس کا ازالہ ہے۔ کچھ چیزیں یہودی یعنی اہل کتاب پہ حرام تھیں، ان کی تفصیل ذرا آپ سورہ انعام نکالیں جی، آیت نمبر 146، سورہ انعام آیت نمبر 145 ختم ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 133۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا آیت کا میں نے عنوان لکھا ہوا ہے تورات میں تو کچھ اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ اس آیت کا عنوان ہے کہ تورات میں تو کچھ اور چیزیں بھی حرام ہیں۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا تھا ان پہ، کُلَّ ذِی ظُفُرٍ کُلَّ ذِی ظُفُرٍ ہر ناخن والا جانور، جس جانور کا ناخن ہے وہ تورات میں یہودیوں کے لیے حرام۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بکری پوری نہیں، حرمنا علیہم شحومہما حرمنا ہم نے گائے اور بکری کا حرام کیا تھا ان پہ، شحومہما چربی، ان دو کی چربی، الا ما حملت ظہورہما ہاں جو چربی ان کی پشت پہ لگی ہو، بس وہ مخصوص جگہ تھی وہاں کی چربی ان کے لیے حلال تھی، یا اول حوایا انتڑیوں کے ساتھ چربی جو لگی ہو، او مختلط بعظم یا ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہو، اس کے علاوہ باقی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سنو تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال اور ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، یعنی تم جب ذبح کرو اسلامی طریقے سے تو اس میں چربی بھی ہے اور ناخن والے جانور بھی ہیں، تو لہٰذا کوئی یہودی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں حرام تھی تو لہٰذا ہم استعمال نہ کریں۔ اللہ فرماتے نہیں، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال۔ والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن مومنات اور پاک دامن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان میں سے جن کو ہم نے کتاب دی تم سے پہلے، نکاح جائز ہے، نکاح جائز ہے، ان سے اہل کتاب سے لڑکی لے سکتے ہو، مسلمان لڑکی دے نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ان سے رشتہ لیا جا سکتا ہے لیکن
کوئی بندہ اپنی مسلمان بیٹی کو اہل کتاب کے ساتھ رشتہ لا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، کسی مشرک کے ساتھ ہو کسی مسلمان مواحد کا نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان قبول ہو نہ کر لے۔ یہ شرعی اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف ہو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ذبیحہ حلال قرار دیا کچھ قریب آنے کے لیے، مسلمان اپنی مسلمانی دکھائے نا تو وہ کھیل کے میدان میں بھی کافروں کو متاثر کر کے اسلام قبول کروا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تازہ ترین یہ فٹ بال کھیل ہے نا، تو قطر والوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کام 28 دنوں کی خاطر اپنی روایات نہیں چھوڑ سکتے، اپنی روایات اقدار نہیں چھوڑ سکتے۔ کھیل ہے، آغاز ہم تلاوت سے کریں گے، کھیل ہے، نماز کے وقت نماز پڑھیں گے، شراب تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے، تم اکیلے جو مرضی کرو، اعلانیہ طور پر اندر نہیں جا سکتے ہو۔ سعودی عرب کے منہ پہ بھی نا زبردست قسم کا تماچا لگایا قطریوں نے کہ ہم تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تم کچھ کرو گے، تم نے کچھ نہ کیا، ہم نے کر کے دکھا دیا۔ تو مسلمان جب اس سے میں نے تھوڑا ایک اندازہ کیا کہ کافروں کی طرف سے اسلام قبول کرنے میں دیر ہے ہی نہیں، انہیں صرف پیغام پہنچانے کی دیر ہے۔ ہمیں پیغام پہنچانے کا ڈھنگ بھی نہیں آ رہا، اور پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اتنی علمیت بھی نہیں ہے، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب یہ کتنا ایک زبردست طریقہ ہے، ساری غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو سکتی ہیں، ساری اہل کتاب، ڈاکٹر صاحب ساری اہل کتاب مسلمان ہو سکتی ہیں، کسی منصوبے کے تحت ان کے ساتھ بندہ نکاح کرنا شروع کرے، اور یہاں ویزا لے کے اب جو ویزا اس کو دے ٹھیک ہے، اب یہ پیسے بچانے کے لیے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اس کے نیچے لگ کے رہے گا، کاغذ بنے گے، وہاں جائے گا، اور وہاں جا کر سارا خاندان اس کا ہے، غلبہ اس کا ہے، بعید نہیں ہے کہ یہ اسلام بھی چھوڑ دے، تو ورنہ یہ بندہ ڈٹ جائے تو پورے خاندان مسلمان بن کے زندگی گزارے، پورے خاندان اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو سکتے، پورے خاندان۔ تو فرمایا پاک دامن جن کو ہم نے کتاب دی، اذا آتیتموہن اجورہن، ان سے نکاح کر سکتے ہو، دے نہیں سکتے۔ کب؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں اجرت دو، اس سے مراد مہر ہے، حق مار ادا کرو، محسنین غیر مسافحین، نکاح کر کے نکاح کی پابندیوں کے ساتھ گھر میں رکھنے والے ہوں، غیر مسافحین صرف پانی بہانے والے نہ ہوں، غیر مسافحین صرف شہوت رانی کا جذبہ نہ ہو، اسے عقد نکاح میں لا کر زوجہ بنانے کا جذبہ ہو، اور ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہوں اخدان چھپے دوست، چھپی یاری لگا کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے نکاح کے لیے شرط رکھ دی، نکاح اعلانیہ ہو، نکاح مسجد میں ہو، پھر اس کے بعد ولیمہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے کا فلاں کے گھر آنا جانا ہے، تو یہ ویسے نہیں آ جا رہا، اس کا نکاح ہوا ہے، اعلان ہوا ہے، اس کا ولیمہ کھایا ہے،
گواہ موجود ہیں، تاکہ کسی کو کسی پہ الزام اور اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہ بھی جناب جواب ہے سوال مقدر کا۔ سوال یہ ہے، اچھا ذبیحہ حلال ہے، ذبیحہ حلال ہے، ہماری لڑکیاں تم لے سکتے ہو، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین بھی درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں، دین اسلامی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ کفر کرے بدلے ایمان کے، تو وہ ساری شرطیں پھر آ جاتی ہیں۔ فَقَدْ خَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے ایمان کے بغیر اعمال برباد ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مجھے آج ہی اطلاع ملی جی، میرے خیال کل رات کی فوتگی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے خالد اور ذیشان شروع میں بڑے یہاں بچے نمازی تھے، نیو سٹی شفٹ ہو گئے، تو پہلے راجہ امتیاز صاحب کی اہلیہ کافی عرصے سے بیمار تھیں، اور خود وہ بیمار ہوئے، اور ان میں سے کسی ایک کو اسپتال لے جانے لگے اور دوسرے کو اطلاع ملی، تو دونوں خاوند بیوی تقریباً 10-15 منٹ کے وقفے سے دونوں فوت ہو گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور 9 نمبر لین میں رہائش تھی، اور اب صبح 8 بجے نیو سٹی فیز 2 جو آگے جو بڑا پلازا ہے آرکیٹیکٹ، اس کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں نماز جنازہ ہوگی، اور تدفین شاید ان کی کھاریوں میں اپنا وہاں تدفین ہوگی۔ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جتنے لوگ بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ دیں، ان کی مغفرت فرما دیں، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔